السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میرا فیس بک پیج۔ عمران خان نے پلٹ وار کیا ہے، پی ٹی آئی نے ایسا پلٹ وار کیا ہے کہ جس نے ایک دفعہ تھرتھلی ڈال دیا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، پریشانی اور تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ان حلقوں میں کہ جو بہت طاقتور حلقے ہیں اور جو بہت وسائل رکھتے ہیں پاکستان کی حد تک۔ باہر تو اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ باہر تو اس وقت امریکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کمزور پڑ گیا، اب چائنا اور رشیا یہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، جنہوں نے طاقت کے زور پہ پوری ایک دفعہ تو سوسائٹی کو، پوری سیاست کو الٹا کے رکھ دیا ہے، اس خبر سے ان حلقوں میں تشویش دوڑ گئی ہے اور اس کو فوج پر حملہ قرار دیا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے، اور فوج کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار دی جا رہی ہے۔ کیونکہ میں نے کچھ جو خبریں دیکھی ہیں اور اس کے علاوہ ایک آدھ کوئی جو ویلاگ سنا ہے، جو اس طرح کے، اب سمجھ لیں کہ جو رائٹ ونگ کہہ لیں ان کو، رائٹ سے مراد یہ درست والا ونگ، اور جو دوسرا ونگ ہے جو اس وقت غدار بھی ہے، جو اس وقت شر پسند بھی ہے، جو دہشت گرد بھی ہے، ان کی رائے کچھ اور ہے۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا یہ ہے، پہلے کہانی پوری سن لیں، پھر میں بتاؤں گا کہ اس کے اثرات اب امریکہ بھی کیسے امتحان میں پڑ گیا ہے، اور خود ہماری فوج کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے وہ کیا چیلنج جو ہے وہ بن گئے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے نمائندہ جو ہیں سرکردہ امریکہ میں عاطف خان، اور ان کے جو فوکل پرسن ہیں سجاد برقی، یہ پچھلے کئی دنوں سے جو امریکن کانگریس ہے اس کے ممبرز کو مل رہے تھے، لوگوں کو مل رہے تھے، اور اس سے بھی پہلے وہاں پہ پوری کمیونٹی جو ہے وہ وہاں امریکن گورنمنٹ کے ساتھ رابطوں میں آ رہی تھی۔ اور یہ پہلے سنا کہ جی کوئی 25 کے قریب کانگریس کے لوگ ہیں، پھر 50 کے قریب، اب اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ ان لوگوں نے جو لیٹسٹ جو اس وقت موو کیا ہے وہ واقعی بڑا خطرناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے سائن کروائے ہیں ایک پٹیشن پر بہت سارے کانگریس کے ممبرز کو، کانگریس مین کو، کہ پاکستان کی جو فوجی امداد ہے جو امریکہ کی طرف سے فوج کو ملتی ہے، اس کو انسانی حقوق سے مشروط کر دیا جائے، کہ اگر وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں، یا حکومت، میرا خیال ہے، یا حکومت، پاکستانی حکومت اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث پائی جائے، عدالتوں کو سلب کر لے ان کے اختیارات، ان کے سامنے جا کے اپنی ہی پارٹیوں کے بندے کھڑے کرے، جلوس نکلوائے، مثال کے طور پہ جس طرح فضل الرحمان صاحب والا تھا، یا کچھ لوگوں کو بھیج کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جا کے ملاقاتیں کریں، پھر وہ فیصلے ڈیلے ہونا شروع ہو جائیں، پھر یعنی کہ وہ جو ہوتا ہے نا دیدہ دلیری کے ساتھ کھلا مکھلا، جو اگر عدالت کہہ رہی اس بندے کو چھوڑ دو تو پھر پکڑ لیا جائے، پھر کچھ لوگوں کو ماورائے عدالت پکڑ لیا جائے، پھر کچھ صحافیوں کو غائب کر دیا جائے، پھر خواتین پر تشدد، بچوں پر، بوڑھوں پر، لوگوں کی چادر اور چار دیواری جسے ٹریس پاسنگ کہتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ بالکل کوئی پرواہ نہ کی جائے۔ اور آگے پھر جو ریپ تک کے جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، یا جو لوگ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ تمام چیزیں انسانی حقوق میں آتی ہیں۔ اور فریڈم آف سپیچ بھی آتی ہے کہ بولنے سے روکا جائے، جیسے یوٹیوبرز کو، یا ٹی وی پر بیٹھے ہوئے، یا جیسے خود عمران خان صاحب کے حوالے سے کہہ دیا گیا جی کہ ان کا نام نہ لیں، ان کو کور نہ کریں، ان کی بات نہ دکھائیں۔ یہ اس طرح کا، یا چینل جیسے بول چینل ہے، یہ پہلے اے آر وائی دباؤ میں آیا، ان کے صحافی وہ گرفتار ہوئے، غائب بھی ہوئے، پھر بول کا کوئی غائب ہوا، پھر ان کو پابندی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور آپ جو پاکستان کو فوجی امداد دیتے ہیں وہ آپ مشروط کر دیں کہ اگر یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم آپ کو فوجی امداد نہیں دیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ دیکھیے، پاکستان جو پھر مڑ کے ادھر دوڑتا ہے۔ یہ جنرل باجوہ نے بھی کہا تھا، جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اپنی کسی سپیچ میں جو رپورٹ کی گئی کہ جی ہمیں تو امریکہ سے مدد ملتی ہے، ہمیں اسلحہ ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، ہم کس طرح یہ جو ہے عمران خان کی یہ بات قبول کر لیں کہ عمران خان رشیا جا رہا ہے اور چائنا سے تعلقات بنا رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ جو توازن ہے وہ خراب کر رہا ہے۔
یہ انہوں نے خود کہی تھی۔ اچھا، وہاں ہمارے لوگ ٹریننگز پہ بھی جاتے ہیں، ہمارے سینئر لوگ، ان کے بارے میں بھی مختلف رائے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ وہاں سے ہمارے ٹیلنٹ کو ہنٹ بھی کرتا ہے، اور ہنٹ ان کا بڑا طریقہ ہوتا ہے، وہ صرف ریلیشنز بناتے ہیں۔ اگلا بندہ جتنے ریلیشنز کو قبول کرتا جائے، جتنا اس میں ٹائز جو ہے وہ ان کو مضبوط کرتا جائے، وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون انفرادی طور پر کون کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا، اس طرح اب جو یہ امداد تھی وہ ہمیں جب جب ملتی رہی زیادہ، تب تب پاکستان جو ہے وہ مقصد ہے کہ تباہی کے دہانے میں گیا۔ اس کی صاف جو مثال، پہلے تو ظاہر ہے کہ بھٹو کا قتل بھی جو ہے وہ امداد مشروط تھی، اور اسی طرح پہلے ایوب خان صاحب کے دور میں بھی شروع سے یہ ہو گیا ہوا تھا کام، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب تک جو ہے وہ بڑی امدادیں آئیں، جو افغان وار، پھر طالبان وار، پھر دہشت گردی کے خلاف جو ہے پاکستان کا جو مختلف آپریشنز ہوئے، تو وہ امدادیں وہاں سے آتی ہیں۔ لیکن سارے لوگ، صرف عمران خان ہی نہیں، ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ملک آپ کو بغیر اپنے مقصد کے امداد نہیں دیتا۔ اب ایک تو ہماری فوج کے لیے یہ پریشانی پیدا ہو گئی کہ پیسے تو ادارے کو آتے تھے۔ یہ اس میں جو اصل حقیقی بات یہ ہے کہ وہ پیسے اگر یہ اسلحہ آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ادارے کو ملتے تھے، ادارے کا ہی بھلا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ جیسے ضیاء الحق صاحب نے افغان وار میں ان کی مدد کی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایٹمی پاور کے لیے ان سے بہت ساری جو ہے رعایتیں مانگ لیں، یا آنکھ انہوں نے بند کر لی، باقاعدہ انہوں نے آنکھ بند کی اور ان کو ایٹمی قوت پاکستان کو بننے دیا، ایٹم بم بنانے دیا۔ تو وہ جو ہے اس طرح کر کے یہ ان کے ساتھ سپورٹ کر کے کچھ نہ کچھ ہماری فوج یا جنرل جو ہے وہ اپنے لیے کہیں نہ کہیں کوئی تحفظ کی گنجائش اور آگے بڑھنے کی، یا سمجھ لیں کہ اپنے استحکام کی، اپنی مضبوطی کی کوئی نہ کوئی گنجائش جو ہے وہ اس میں سے نکالتے رہیں۔ اب ایک تو یہ اس میں پاکستان کا نقصان تو ہوگا ہی، لیکن امریکہ کے لیے مشکل یہ ہے کہ ایک تو رجیم چینج میں اس کی بدنامی ہوئی۔ پہلے وہ بدنامیوں سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن جب سے چین کے ساتھ اس کا تنازع بڑھا ہے اور چین اس کو چپیڑے مار رہا ہے بار بار، اگر چینی اٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم آپ سے امریکہ سے مذاکرات ہی نہیں کرنا چاہتے، تو یہ چپیڑ ہی ہوئی نا۔ ہر جگہ پہ پش کر رہا ہے، اکنامک سطح پہ، پولیٹیکل سطح پہ، جغرافیائی سطح پہ، ساری سطح پہ چین پیچھے ہٹا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ بائیڈن حکومت بڑی مشکلات کا شکار ہے کہ ایک تو ان پر رجیم چینج کا بلیم آیا، اب ان پر یہ بھی بلیم آ جائے کہ جس ملک کو میں آپ نے رجیم چینج کروایا تھا وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور وہ اس وقت رپورٹ دنیا کر رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، عمران خان نہیں کہہ رہا، اس وقت پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو ارشد شریف والا قتل ہے، جو عمران ریاض کی جو اس کو غائب کیا گیا ہے، تو یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اور وہاں کے جرنلسٹ لگے ہوئے ہیں، جو ہم تک کئی دفعہ خبریں پہنچتی نہیں۔ اب وہاں پہ امریکہ کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب وہ جو کہ ایک ان کا جو کانگریس مین ہے کیسار، اس نے کہا ہے کہ میری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، یا میں ضرور انشاءاللہ آپ بھروسہ کریں میرے اوپر کہ میں یہ کانگریس میں یہ مدعا اٹھاؤں گا، اور بہت سارے کانگریس کے جو لوگ ہیں وہ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب امریکہ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ امداد بند کرتا ہے تو جو اس کی رہی صحیح فوج کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہیں یا ٹائز ہیں یا ایک دوسرے کو انفلوئنس کرنے کی جو ایک گنجائش ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ نہیں کرتا تو یہی بدنامی جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ خود بائیڈن حکومت کے لیے بھی مسئلہ پیدا ہوگا، کیونکہ اس کے بھی حالات تو وہاں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اپوزیشن اس کے سامنے کھڑی ہے، اور پھر دنیا کا اس وقت جیسے سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا ہے، جیسے یو اے ای ابھی پیچھے ہٹ گیا ہے، یہ سارا اس سے الائنسوں سے نکل رہی ہے پوری دنیا۔ افریقہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم یوان میں ٹریڈ کریں گے، بہت سارے 34 ملکوں نے کہہ دیا ہے ہم آپس میں لڑیں گے، جیسے سوڈان اور سعودی عرب کی جو ہے جنگ جو ہے وہ خاتمے کی طرف۔ تو یہ امریکہ کے تسلط سے لوگ پہلے نکل رہے ہیں، اور اگر اب اس موقع پر وہ یہ نظر انداز کرتے ہیں جی کہ انسانی حقوق کی پامالی پاکستان میں ہوتی ہے تو ہو جائے، ہم نے یہ بند نہیں کرنی امداد، لیکن اس سے بدنام ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اب خود امریکہ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اب لوگوں کو دیتا پھرے، امدادیں دیتا پھرے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ابھی بڑی مشکل سے وہ ڈیفالٹ سے بچے امریکہ، تو اس لیے اچھا عمران خان جو ہے وہ اب لوگ مخالفین کچھ کہیں چاہے، اس نے امریکہ کو وہی کہا کہ اس نے رجیم چینج کیا تھا، اب یہی جو ہے دیکھ لیں اب حالات کیا ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی مداخلت کی وجہ، اگر وہاں امریکہ کو صرف غلامی کے لیے وہ نہیں جا رہا،
اگر وہ چیمپئن بنا ہوا ہے انسانی حقوق کا، جمہوریت کا، اسٹیبلٹی کا، تو پھر یہ حالات دیکھیں، یہ کم از کم اس کے جو کانگریس کے لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ جہاں آپ نے مداخلت فرمائی تھی اب حالات وہاں پہ یہ ہیں۔ تو اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی نے یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں اگر ہم دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں کہ فوج کا ہمارا نقصان تو ہوگا، کہ جو کچھ آئی ہے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا خیال صرف عمران خان کو ہی نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال خود فوجی عسکری قیادت کو بھی ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہونا چاہیے، حکومت کو بھی ہونا چاہیے کہ کم از کم عدالتوں کا ایک وہ بھرم وقار رہنے دیا جائے ملک میں۔ اتنے جو اس وقت عمران ریاض کا جیسے پوری دنیا میں مسئلہ بنا ہوا ہے، ارشد شریف، تو کچھ چیزیں وہ بھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹے نا اپنے فائدے کے لیے۔ اگر ان کو فوج کا درد ہے اور ان کی امداد یہاں خطرے میں پڑ رہی ہے تو خود بھی تو کچھ کرے نا، کیونکہ ان کا رشتہ فوج سے زیادہ مضبوط ہے عمران خان کی نسبت بقول ان کے یا بقول دنیا کے۔ تو یہ کم از کم وہ ایک سٹیپ آگے بڑھے اور دکھائیں کہ جی یہاں دیکھیں عدالتیں آزاد ہیں، یہاں پولیس کوئی تشدد نہیں کرتی، کوئی ماورائے قانون نہ گرفتاریاں کرتی ہے، نہ لوگوں کے گھروں میں گھستی ہے، ہم نے قیدیوں کو جو ہے وہ بالکل ان کے حقوق کے مطابق رکھا ہوا ہے، عورتوں کے ساتھ جو ہے کوئی زیادتی ظلم نہیں ہو رہا۔ یہ چیزیں ثابت کریں، یہ ثابت کریں تو وہ اس طرح کی بات صرف عمران خان کو پھر اس میں وہ مدعا نہ ٹھہرائیں۔ اتنی سی بات ہے۔ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ملک کی بات ہو، وطن کی ہو، تو پھر ایک دوسرے پہ مدعا ڈالنے سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ جو ایک دوسرے پہ مدعا ڈال کے خود کو بری ذمہ قرار دے گا، اپنی ذمہ داریوں سے وہ چشم پوشی کرے گا، تو پھر ملوث وہ بھی ہے اس میں۔ تو یہ مل جل کے بیٹھ کے دانائی سے فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔